ایک وقت تھا جب پیسے کا کوئی وجود نہیں تھا۔ پیسے کی موجودہ شکل جسے آپ لین دین کرتے ہیں، ایک وقت تھا جب پیسے کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس وقت مختلف چیزوں کے بدلے میں لین دین کیا کرتے تھے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو ان کی تاریخ اور تفصیل کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ فلسفی اور معاشی ماہرین کی پیسے کی ایجاد کے بارے میں الگ الگ نظریات ہیں۔ ہزاروں سال پہلے لوگ مٹی کی چیزوں، چاندی اور دیگر اشکال میں لین دین کیا کرتے تھے۔ 600 قبل مسیح میں اس کی شروعات عراق سے ہوئی، جہاں پر پہلی مرتبہ میٹل کے سکے انٹروڈیوس کروائے گئے۔ اس کے کافی عرصہ بعد 7ویں صدی میں چائنا میں سب سے پہلے مرتبہ کاغذ کے نوٹ سامنے آئے۔ ناظرین، کیونکہ سکے اتنے بھاری ہو چکے تھے، ان کو سنبھالنا ہی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اور پھر صرف 70 سال پہلے امریکن ڈالر دنیا کی طاقتور ترین کرنسی بن گیا۔ ناظرین، یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ تجارتی لین دین کے لیے پیسے کا بطور کرنسی آغاز کب ہوا تھا؟ اس سوال کا جواب ہمیں موجودہ عراق اور میسوپوٹامیہ سے ملتا ہے، جہاں پر جو اور چاندی کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ ان مصنوعات کی اپنی ایک ویلیو تھی اور اس لیے ان کو ایک سکیل کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا، اور ان سے مختلف چیزوں کی قیمت طے ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر لوگ غلام کی قیمت بھی انہی چیزوں کے ذریعے ادا کرتے تھے، اور اگر کسی نے قرض یا سود ادا کرنا ہوتا تب بھی انہی چیزوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ لوگ مزدوری کی قیمت کے طور پر بھی انہی مصنوعات کو استعمال کرتے تھے۔ ناظرین، اس سلسلے میں ہمیں مزید آگاہی فراہم کرتے ہیں سر جان ٹیلر، جو کہ برٹش میوزیم میں مشرق وسطیٰ کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ مزدوروں کو مختلف چیزوں کے بدلے میں پیمنٹ کی جاتی تھی، جیسا کہ شراب یا فرنیچر۔ ان کا کہنا ہے کہ تاجر بھی ایسے لین دین کرتے تھے جسے ہم بارٹر نظام کہتے ہیں۔ ناظرین، اب اس کو کرنسی یا پیسہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ موضوع بحث ہے۔ سر ولیم بی ہیفرڈ، جن کا تعلق امریکہ کی پینسلوینیا یونیورسٹی سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیسہ دراصل مالیاتی قدر و قیمت طے کرنے کی کوشش ہے، یعنی کہ پیسے سے آپ کسی چیز کی قدر و قیمت طے کرتے ہیں۔ ان کے مطابق کرنسی پیسے کی اصل شکل ہے۔ ناظرین، اگر ان کی بات کو مان لیا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چاندی اور جو بھی کرنسی کی ایک شکل تھے، اور شاید پیسے کی سب سے پرانی مثال بھی تھے۔ پروفیسر ولیم نے عراق میں قدیم میسوپوٹامیہ کے ان علاقوں میں کھدائی کی جہاں پر تجارت ہوا کرتی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ لین دین کی بنیاد یہ ہوا کرتی تھی کہ کوئی شخص کسی دوسرے سے کیا حاصل کر سکتا ہے اور اس کے بدلے میں مستقبل میں کیا دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اور ناظرین، یہاں سے جنم لیتا ہے قرض کا نظام۔ وہ کہتے ہیں کہ قدیم میسوپوٹامیہ سے قرض کے شواہد ملے ہیں، اور ان قرضہ جات پر سود بھی ہو کرتا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ چاندی پر 20% جبکہ غلے پر 33% سود ہوا کرتا تھا۔ میسوپوٹامیہ میں زیادہ وقت تک چاندی کے ذریعے ہی مختلف چیزوں کی قدر و قیمت طے کی جاتی تھی۔ کھدائی کے دوران کچھ ایسی مٹی کی تختیاں ملی ہیں جن پر قرض کی تفصیلات درج ہیں۔ ایک اور مورخ نیل فرگوسن کا کہنا ہے کہ ان میں سے کچھ مٹی کی تختیوں کا جو ویٹ تھا وہ انسانی ہاتھ سے بھی چھوٹا تھا۔ چند تختیوں پہ لکھا گیا تھا کہ جو کا قرض تختی کے مالک کو ادا کیا جائے گا۔ ناظرین، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مٹی کی تختی بھی پیسے کا ایک حصہ تھی۔ مورخین کو وسطی ترکی سے بھی 24,000 مٹی کی تختیاں ملی ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج کے دور کی طرح اس وقت بھی چیک کی شکل موجود تھی، اور ادائیگی اس شخص کو کی جاتی تھی جس کے پاس مٹی کی تختیاں موجود ہوتی تھیں۔ نکولس پوسٹ گیٹ، جو کہ کیمبرج یونیورسٹی آف انگلینڈ میں ماہر آثار قدیمہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مٹی کی تختی ادائیگی کا ریکارڈ رکھنے کے لیے ہوتی تھی۔ ناظرین، پیسے کی موجودہ شکل سے قریب ترین جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ چاندی اور جو تھی۔ سکوں کی شروعات کب سے ہوئی اور پہلا باضابطہ سکہ کب جاری ہوا؟ ناظرین، سرکاری طور پر کسی حکومت کی جانب سے سکہ کا پہلا سراغ ترکی سے ملتا ہے، اور اس پر اس وقت کی لیڈیا نامی سلطنت کے بادشاہ کوریشس کی مہر ثابت ہے، اور یہ بات تقریباً 600 قبل مسیح کی ہے۔ یہ سکہ جو کہ سونے اور چاندی سے بنا ہے، ان سکوں سے پرانا ہے جو کہ چائنا، انڈیا یا اس سے بھی قدیم تہذیبوں جیسے کہ مصر، ایرانی یا یونانی تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیونکہ سکے پائیدار تھے اور ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا آسان کام تھا، اس لیے سکے اپنی کامیابی کی وجہ سے سیاسی اثر و رسوخ کا بھی ذریعہ بن گئے۔ ٹیکس اکٹھا کرنے سے لے کر فوج کے خرچ اٹھانے اور تجارت کرنے کے لیے بھی سکے مفید ترین ذریعہ بن گئے۔ سکوں کے ساتھ ساتھ پیسہ دیگر اشکال میں بھی بہرحال موجود تھا۔
ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تنخواہ کا انگریزی زبان کا لفظ بھی لاطینی زبان کے لفظ سیلیرم سے نکلا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ روم کی سلطنت کے بادشاہ جولیس سیزر سپاہیوں اور سرکاری افسران کو دراصل نمک میں ادائیگی کرتے تھے، جو کہ اس وقت ایک قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی، اور اس سے خوراک کو محفوظ کرنے کا کام بھی لیا جاتا تھا۔ لاطینی زبان میں نمک کو سیل کہا جاتا ہے، اور یہ نمک اس دور میں سالاری کہلاتا تھا، اور پھر آگے چل کر یہ سیلری بن گیا۔ اب آپ کو مہینہ بھر کی محنت کے بعد جو تنخواہ ملتی ہے، آپ اسے تنخواہ والی سیلری نہیں بلکہ نمک والی سیلری سمجھا کریں، کیونکہ یہ تنخواہ عموماً آپ کو درپیش مسائل میں آٹے میں نمک کے برابر ہی ہوتی ہے۔ ناظرین، قدیم زمانے کے چند سکے نایاب کے ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی ہیں، اور ان سے ہمیں اہم معلومات بھی ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک سکہ چاندی کا ہے جو کہ ایتھنز میں بنا ہے، اور اس پر یونانی دیوی ایتھنا کا نشان ہے۔ دوستو، کاغذی پیسے کی شروعات کب ہوئی، اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ کافی عرصے تک کوپر یا سلور بنیادی کرنسی کے طور پر استعمال ہوتا رہا تھا، جس کے درمیان میں ایک سوراخ ہوتا تھا تاکہ ایک سے زیادہ سکوں کو باندھ کر اکٹھا رکھا جا سکے۔ جیسے جیسے تجارت پھیلی، زیادہ سکوں کی مانگ بڑھی۔ ایک وقت تھا جب کوپر نایاب ہو گیا تھا، لیکن اس وقت سے بھی زیادہ اہم نقطہ یہ ہے کہ جب حکمرانوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ کرنسی کا کنٹرول تو ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ حکمران کسی بھی صورت نہیں چاہتے تھے کہ ان کی قیمتی کرنسی کسی اور سرزمین میں ضائع ہو جائے۔ انہوں نے قانون بنا دیا کہ اب صرف لوہے کے سکے استعمال ہوں گے، لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوہے کے سکے اتنے زیادہ وزنی تھے کہ اگر کسی کو بہت زیادہ بڑی رقم کی ادائیگی کرنا ہوتی یا اگر پیسہ کہیں دور لے جانا ہوتا تو بیل گاڑی یا خچر اس وزن کو برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ اب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اسی مشکل کی وجہ سے پہلی بار تاجروں نے کاغذ کی کرنسی کا تجربہ شروع کیا۔ ناظرین، اس کے نتیجے میں 7ویں صدی میں دنیا کی سب سے پہلی کاغذی کرنسی وجود میں آئی، اور یہ کرنسی اس وقت چائنا میں سلطنت سونگ نے جاری کی تھی۔ انہوں نے کرنسی کے نظام کو قابو میں کر لیا تاکہ تاجر اپنی کرنسی کا استعمال نہ کریں، اور اسی طرح سے ناظرین پہلی باقاعدہ سرکاری نوٹ کا آغاز ہوا۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر ڈالر دنیا کی سب سے بہترین کرنسی کیسے بنا۔ ناظرین، دونوں عظیم جنگوں میں امریکہ نے پہلے جنگی تاجر کے طور پر اور پھر بعد میں جنگی فریق بن کے حصہ لیا۔ جب پوری دنیا ان جنگوں میں مصروف ہو چکی تھی، تب امریکہ اپنے تمام تر سرمائے اور افرادی قوت کے ذریعے کپاس، گندم، ربڑ، مشینری، قیمتی دھاتوں اور اسلحے کی پیداوار میں مصروف تھا۔ اس کے نتیجے میں امریکہ نے انتہائی مختصر عرصے میں دنیا کا عظیم ترین اقتصادی عروج دیکھا اور دنیا کا ایک بہت بڑا ایکسپورٹر بن کر ابھرا، جبکہ اس کے مقابلے میں اس وقت کی سپر پاور برطانیہ اور اس کے علاوہ فرانس اور جرمنی وغیرہ کی معیشت تو تباہ ہو چکی تھی۔ امریکہ نے 2 جنگوں سے اپنے لیے کاروبار کے ایسے مواقع پیدا کیے کہ جب دنیا کی سپر پاور کی اکانومی جنگ کی نظر تھی، تب امریکہ دنیا کا تقریباً 3/4 سونا ذخیرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ امریکہ کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب امریکہ کے پاس 1910 میں 2000 ٹن سونے کے ذخائر تھے، یہ اگلے 35 سالوں میں 1945 تک 10 گنا بڑھ کر 20,000 ٹن ہو گئے، اور اس حیران کن ترقی کے بعد امریکہ بہت سے ممالک کو قرض بھی دے رہا تھا۔ 1945 میں جنگ کے اختتام تک امریکہ 30 سے زائد ممالک کو $50 ارب کی امداد دے چکا تھا۔ انہی تمام وجوہات کی بنا پر امریکی ڈالر ایک عالمی کرنسی کے طور پر ابھرنا شروع ہوا۔ 1944 میں 44 ممالک کے نمائندگان 22 دن کے لیے امریکہ کے قصبے میں جس کا نام بریٹن ووڈز تھا اس میں جمع ہوئے۔ اب یہاں پر یہ فیصلہ ہونا تھا کہ کیا مستقبل میں بین الاقوامی تجارت کس کرنسی میں ہوگی۔ ایڈ کونوے نے اپنی کتاب دی سمٹ میں لکھا ہے کہ 22 دن تک شدید سیاسی لڑائی اور بحث ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہ طے ہوا کہ امریکی ڈالر اب بین الاقوامی تجارت کے لیے استعمال ہوگا، اور اسی سلسلے میں ورلڈ بینک اور IMF جیسے ادارے بھی تشکیل دیے گئے تاکہ وہ ممالک جن کو جنگ کے بعد معاشی مشکلات کا سامنا ہے، ان کو یہ ادارے امریکی ڈالر میں قرض دیں گے۔ ناظرین، اس طرح سے شروعات ہوئی امریکی ڈالر کی ترقی کی، اور آج تک بین الاقوامی تجارت میں امریکن ڈالر دنیا کی سب سے طاقتور ترین کرنسی ہے۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔